رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. سب پڑھے مبس الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہ بزرگ و برتر تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم نشور تخلیق باعث کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، میری ملت کے بچوں، اللہ جل شانہ کا فضل کرم کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے وقت کے ساتھ خانہ خدا میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ہدی للناس ہدی للمتقین، متقین کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سیدھا رستہ ہے جو انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر، ہر منزل پر اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس کتاب کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع شروع ہو رہا ہے. خطبے کے اندر میں نے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر باری تعالیٰ اپنی عبادت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو پوجو، اپنی رب کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان دونوں میں سے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے تیرے سامنے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما، جب بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تیری ماں، تیرا باپ یا دونوں میں سے ایک، وقل لہما اف ولا تنہرہما، تو اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے لیے نرمی سے بات کرو، ان سے دھیمے لہجے میں بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے نرمی کے بازو بچھا دو، ان کے لیے نرمی کے، اپنی عاجزی کے، انکساری کے بازو ان کے لیے بچھا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رحمت والے دل سے، نرم رحم دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، الہی ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ والدین، ماں باپ، یہ شریعت اسلامیہ نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے، اور قرآن مجید کی بڑی خوبصورت یہ سیاق و سباق اور نشیب و فراز ہے کہ اللہ جل شانہ نے جس جگہ پہ اپنی عبادت کا، اپنے آپ کو پوجنے کا ذکر کیا ہے، اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ والدین کی اطاعت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے، بار بار تاکید کی ہے۔ 15 مقام پر تقریباً میں نے پڑھا ہے جس جگہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر، اللہ کی عبادت یہ بہت بڑا جو ہے عمل ہے، اور یہ شرک کی نفی ہے، یعنی اللہ کریم جو ہے وہ شرک سے منع کر رہا ہے۔ شرک کبیرہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ، شرک سے منع کرنے کے بعد، کبیرہ گناہ سے منع کرنے کے بعد اللہ کریم نے ساتھ ہی جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر فرما دیا ہے۔ ایسا ماں باپ کا ذکر، ماں باپ کا ذکر اللہ کریم نے پھر تاکید کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے اوپر احسان کرو، حسن سلوک کرو، غمخواری، ہمدردی، اور ان کے لیے سیاق و سباق دیکھیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اور پھر وَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ بڑھاپا، جب بوڑھے ہو جائیں، یہ بڑھاپا پن بڑا ظالم ہے، بڑھاپے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی ہے۔ بڑھاپا، یہ اس میں انسان جو ہے وہ اپنی، وہ جس طرح بچپنے کے اندر انسان وہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے، وہ جس طرح بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے اور ماں باپ اس کو سنبھالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، جب انسان پچھلی عمر میں آتا ہے یعنی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ان کے کانوں کی سماعت جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، وہ زبان کے اندر لڑکپن آ جاتا ہے اور چڑچڑاپن، یعنی وہ بڑھاپا ایک چیز ایسی ہے نا، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ بچوں والی عادت اس کے اندر آ جاتی ہے، ایک چیز کا بار بار تقاضا کرتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے، جس طرح بچہ ضد کرتا ہے وہ ضد پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس آ جائیں، یا تمہارے مطلق نہیں فرمایا کہ ماں باپ کا، بلکہ اس چیز کی تاکید کی، فرمایا جب بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم جوان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جوانی دیوانی ہوتی ہے، شباب جو ہیں جب وہ سبز و شاداب ہوتے ہیں، انسان جب جوان ہوتا ہے، یہ نیو نسل دیکھے، یہ آج کل دور دیکھیں، جب انسان جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ابا تو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ پرانے دور کی بات، تجھے کیا پتہ، تجھے کس چیز کا پتہ ہے؟ تو پھر وہ جھڑکتا بھی ہے، منہ بھی چڑھاتا ہے، جب وہ کوئی باپ کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے پھر اس کو اچھا بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا، اور اس سے بڑا لفظ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اف سے بھی اگر کوئی چھوٹا ادنا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ کریم اس کو بھی حرام فرما دیتا، اف سے کوئی چھوٹا لفظ ہے ہی نہیں ہے، اف کہنا بھی حرام ہے۔ اف یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر جھڑکنا بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اف نے بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ نرمی سے بات کرنی ہے، دھیمے لہجے میں رہ کر نرمی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ وَقَوْلًا كَرِيمًا، یہ جو قرآن پاک کے اندر آیا حسن سلوک، حسن سلوک
یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہمدردی کرنی ہے، لیکن وہ قول کریمہ کہ نرمی سے بات کرنی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس طرح ماں باپ کی بارگاہ میں رہنا ہے جس طرح کوئی غلام اپنی آقا کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ غلام بڑا معصوم ہے، اور غلام کا آقا جو ہے وہ بڑا سخت ہے، ایسے جیسے دھیمے انداز سے، جس طرح کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی ملازم جو ہے جس طرح اپنے مالک کے سامنے دھیمے انداز میں بات کرتا ہے، اس طرح وقولا کریمہ، تیری آواز جو ہے تیرے ماں باپ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تیری یوں آواز نرمی سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو، عاجزی کے بازو بچھا دینے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے عجز کے بازو بچھانے ہیں۔ جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے تجھے پالا ہے، تیرے ناز اٹھائے ہیں، تیری ضد کو مانا تھا، باپ جو تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا، ہر قسم کی مشقت کو اٹھاتا تھا، اپنے بچے کی آرزو کو اور خواہش کو پوری کرنے کی وہ سعی اور کوشش کرتا تھا۔ ماں جو تھی، ماں وہ جس ماں نے 9 ماہ تجھے پیٹ کے اندر رکھا اور مشقت جھیلتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ جو ماں باپ ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، تو جوان ہو چکا ہے، اب تو نے جس طرح یہ تیرے لیے نرمی کے بازو بچھاتے تھے، اس طرح اب تو نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب ان کے لیے تو نے نرمی کے بازو بچھانے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اس کی تفسیر پوچھی کہ حضور یہ آیہ کریمہ کی تفسیر کیا ہے جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے لیے عاجزی کے بازو بچھاؤ، نرمی سے بات کرو، اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ اگر تمہارے ماں باپ پیشاب پخانہ بھی کر دیں اور تمہیں وہ پیشاب پخانہ دھونا بھی پڑے تو تمہاری زبان پر اف نہ آئے، حرف شکایت نہ آئے۔ پیشاب پخانہ بھی اگر تمہیں اپنے ماں باپ کا پیشاب پخانہ غلاظت کو بھی صاف کرنا پڑے، تیری زبان پر اف نہ آئے، تیری زبان پر شکوہ نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ماں باپ تیرے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا رنج نہ ملال نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دور میں تو ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کہتا کس سیاپا پیا ہے، کس سیاپا پیا گیا ہے، اب مر جا کے جا، کتوں آ گئے ہیں، جان کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کدوں مرنا ہے تو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ماں باپ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا۔ پھر اللہ کریم نے بار بار ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بار بار، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، کہیں بھی ان کے لیے کوئی چارہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک شخص نا حضور کی بارگاہ میں آ گیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تیرا باپ ہے، مفہوم ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے۔ قال فالزمھا عندہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، اپنی ماں کی خدمت کر۔ اللہ اکبر۔ ماں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ 3 بدبخت جن کی اللہ کریم بخشش نہیں فرماتا، 3 بدبخت، ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہے جس کے نفل اور جس کے فرض قبول نہیں کیے جاتے، ان میں سے وہ بھی ایک بندہ ہے جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے۔ ماں باپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے، 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو، لیکن جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے، جنت کی خوشبو سے بھی۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے تو ماں کی جا کے خدمت کر، کیونکہ رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک نہیں کرتے، وہ چلے لگاتے ہیں، وہ تسبیح کے من کے گماتے ہیں، قیام اللیل و صوم الدہر ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بے ادب ہیں۔ اللہ اکبر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، فرمایا کہ یہ ماں باپ تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ ماں باپ تیری جنت ہے، ہما جنتک و نارک۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ قیام کرتا ہے، صبح کو روزے رکھتا ہے۔ رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جس سے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور جس سے باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کا نبی پاک علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کا وہ ان کو تبیہ کی اور میسج دیا کہ تو ساری رات قیام اللیل ہے، وہ صوم الدہر ہے، صبح کو روزے بھی رکھتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اگر نفل تو پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ آ جائیں تمہیں بلاتے ہیں تو تم نفل چھوڑ کر ماں باپ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ماں باپ کی اطاعت کا، ماں باپ کی فرما برداری کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ماں باپ کے لیے عاجزی اور انصاری کا جو ہے اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، تبیہ فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اب ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اپنی ماں کو ایسے پتھروں کے اوپر اپنی ماں کو اٹھا کر، کندھوں پر اٹھا کر، بوڑھی ماں تھی چل نہیں سکتی تھی، اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زمین پر، ایسے پتھروں پر چلا ہوں کہ اگر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت جل جاتا، وہ کباب بن جاتے، اتنے گرم پتھر تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کے جھٹکے اٹھائے تھے، یہ تو ان دردوں میں ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور جو دین لے کر آئے بڑا خوبصورت دین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میرے رزق کے اندر برکت ہو، میرے رزق کے اندر برکت کی جائے، میری عمر کے اندر برکت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج لوگ ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو منہ چڑھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ورز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امہ کا، تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر عرض کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امہ کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا امہ کا، تیری ماں کا۔ پھر عرض کی، حضور نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری باپ کا۔ اور پھر حضور کی یہ حدیث مبارکہ کہ جس کا باپ اس سے ناراض ہے تو اس کا خدا بھی اس سے ناراض ہے۔ اگر تو اپنے باپ کو راضی کر لے گا تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہوگا، اگر تو باپ کو ناراض کر لیتا ہے تو تیرا خدا بھی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ وہ باپ ہے جس کا چوتھی مرتبہ، چوتھی جگہ پہ درجہ ہے۔ اور پھر ماں جو ہے جس کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے، اگر کوئی ماں کو ستاتا ہے، اگر کوئی ماں کو دکھ دیتا ہے تو پھر اس پر کیسا اللہ کا عذاب برسے گا۔ اگر کوئی باپ کو ناراض کر لے تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے ایک منت مانی تھی تو میں نے ایک میرا کام تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کے اوپر والی چوکھٹ کو اور نیچے والی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ میرا کام ہو گیا ہے تو اب میں قسم کو کیسے پورا کروں، پریشان ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں باپ ہیں؟ ماں باپ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے دے، ماں کی قدموں کو بوسہ دے دے، اللہ تیری قسم کو پورا فرما دے گا۔ تیری جنت تیرے گھر کے اندر موجود ہے، تو کعبے میں جاتا ہے، تو مکے کے اندر جاتا ہے، کعبے کے چکر لگاتا ہے، تو لاکھوں روپے یہاں سے لگا کر حج کی مشقتیں ادا کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ یہ کہتا ہے مجھے راضی کرنے والے پہلے اپنے باپ کو راضی کر، اپنی ماں کو راضی کر، جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہو جائے گا تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، حق چار یا عدی یا غوث اعظم۔
تیری ماں تیری جنت ہے، تیرا باپ تیری جنت ہے۔ فرمایا جا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ مر گئے ہوں؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی قبر کی سرہانے میں بوسہ دے دو اور ماں کی 35 قدموں کی طرف قبر کو بوسہ دے دو، اللہ تیری اس منت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کا یار اتنا درجہ ہے، بڑے بڑے بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے، اور نعوذ باللہ وہ پہلی صفوں کے نمازی اور بڑے حاجی، لوگوں کی نظروں میں بڑے وہ صوفی، لیکن وہ ماں باپ کہ وہ بالکل بے ادب، ماں باپ کے گستاخ، ماں باپ جو ہے وہ ماں کی باپ کی کسی بات کو برداشت کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ صبح کرتا ہے اس کا ماں اور باپ دونوں اس کے لیے راضی ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، وہ ان کے حق کو ادا کرتا ہے، مفہوم ہے، ان سے اس نے سلوک کرتا ہے، تو اللہ کریم جو ہے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر وہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور ان کے حق کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کریم اس بندے کے لیے جیسے صبح ہوتی ہے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ظلم کریں پھر؟ سنیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں۔ آج یعنی نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسا پرفتن دور آ چکا ہے، انسان بولا بن چکا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انسان۔ قرآن اسلام تو یہ ہمیں حکم دیتا ہے، شریعت مصطفی جس نبی کا تو نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، اس کا تو یہ حکم ہے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ اس رب کا تو یہ فرمان ہے نرمی کے بازو بچھا دو، ان سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ تو اپنی آواز کو اونچا کر رہا ہے، تو ان کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دے رہا ہے، تو ان کو جھڑک رہا ہے، تو ان کو نعوذ باللہ من ذالک مار رہا ہے۔ آج نوجوان جو ہیں اپنے ماں باپ کو مار کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، دھکے دے دیتے ہیں، اگر وہ کھانستے ہیں تو پھر پریشانی، تیرے کھانسنے سے یہ بڑھاپا ہے، اور انسان بڑھاپے کے اندر بچپنے کے وہ کیفیت کے اندر آ جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ نے فرمایا بڑی پیاری حدیث مبارکہ نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر جلوہ فرما ہے، فرمایا آمین 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 اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین فرمایا، کیا وجہ ہے؟ طویل حدیث سے مختصر کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آئے اور جبریل نے یہ دعا کی راغمان فراجلین من ادرک عندہ بواہ الکبر لا یدخلہ الجنہ، کہ جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی الہی جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، ان سے اس نے سلوک نہ کرے، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک مٹی میں یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے۔ اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گناہ کرتا ہے اس کو آخرت میں مرنے کے بعد جو ہے اس کا عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا نافرمان، یہ واحد ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر ہی یہ دیکھتا ہے جیسی کرنی ویسی برنی۔ یہ بچے جو تو پا رہا ہے یہی بچے جو ہیں تیرے ماں باپ کا انتقام لیں گے۔ آج جو جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا، کل جب تو بوڑھا ہو جائے گا یہی بچے جوان ہو کر تیرے ساتھ وہی اس نے سلوک کریں گے۔ وہی حضور نے فرمایا راغمان فراجلین من ادرک عندہ بواہ الکبر لا یدخلہ الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، ان کی خدمت نہ کرے، ان سے حسن سلوک سے محروم رہے، ان کی خدمت سے محروم رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ماں باپ، یہ جس کے پاس ماں باپ ہیں خدا کی قسم وہ انسان لکی ہے، لکی۔ اس کو در در پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو دنیا کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ماں اور باپ کو راضی کر لے، خدا کی قسم اس کو دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، خدا اور خدا کا رسول بھی مل جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی نعمتیں رحمتیں اس کو مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی علیین اعلیٰ جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اعلیٰ جنت میں۔ اور انسان جتنے بھی نوافل پڑھے، جتنی بھی عبادت کرے، اللہ اکبر۔ بڑی حدیث، اب پہلی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے، رحمت کی، پیار کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھتے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو یہاں لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتا ہے، وہ حج قبول ہے یا قبول نہیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ حج جس کو تو اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے جو تک رہا ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقبول حج کا ثواب ہے، مقبول حج کا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، 100 مرتبہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو تکے، یہ تو حضور کا دریا رحمت ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں ایک یا 2 مرتبہ، نہیں، بلکہ کائنات کے آقا والی کائنات احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھے اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب دے دے گا۔ یار اتنے دھکے کھاتے اتنے جاتے ادھر ادھر، یہ مفت حج مل رہا ہے، مقبول حج۔ تو محبت کی نگاہ سے دیکھ، محبت کی نگاہ سے دیکھتا جا، دیکھتا جا، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تو اسلام کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا الہی تو مجھے دکھا کہ میرا جنت کے اندر ساتھی کون سا ہے، کون ہے ساتھی؟ اللہ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ پہ چلے جو جاؤ، وہاں ایک کسائی ہے، گوشت کی دکان ہے، اور وہ تیرا جنت کے اندر ساتھی ہے۔ 30 کلمہ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوتے ہیں، جلال صاحب جلال پیغمبر ہیں، آپ وہ ڈھونڈتے 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 وہ مارکیٹ میں اس دکان پر جاتے ہیں، کسائی ہے، بڑا ایک عام سا بندہ ہے، نارمل سا بندہ ہے، کوئی صوفی اور حاجی نہیں لگ رہا، ایک عام سا بندہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ بڑے حیران ہیں کہ یہ اللہ نے اس کو میرا جنت کے اندر ساتھی بنا دیا۔ پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، اور رات کو تھوڑا سا گوشت رکھتا ہے، گھر میں جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ساتھ چلے جاتے ہیں، گوشت پکاتا ہے، نرم کرتا ہے، بوڑھی اماں ہے، نرم کر کے اپنی اماں کو کپڑے پہناتا ہے، اپنی اماں کو جو ہے اس کا وضو کرواتا ہے، اور پھر کھانا پکا کے نرم کر کے اپنی اماں کو کھلاتا ہے۔ اماں کہتی ہے میرے بیٹے جا، اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ماں کی دعا، جب حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود تھی آپ بے دھڑک کوہ طور پر جاتے تھے، لیکن جب والدہ چلی گئی ظاہری طور پر اللہ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب ماں کی دعا ساتھ نہیں ہے۔ نبی ہیں، صاحب جلال نبی پیغمبر ہیں، جب ماں چلی جاتی ہے ظاہری طور پر دعائیں کرنے والی، پر موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب تیرے ساتھ تیری ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب میں سمجھا کہ اللہ کریم نے مجھے اس کسائی کا جنت کے اندر ساتھی کیوں بنایا ہے، کیونکہ اس کی ماں کی یہ دعا ہے۔ فرمایا او اللہ کے بندے تیرے لیے مبارکباد ہے، میں ہی موسیٰ ہوں اللہ کا نبی، اور تجھے خوشخبری ہو تجھے ماں کی خدمت کا یہ صلہ ملا ہے، اور ماں کی دعا تیری قبول ہو گئی ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر تجھے میرا ساتھی بھی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی دعا جو ہے، اور ماں کی بدعا، رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو مظلوم ہوتا ہے اس کی جو بدعا کی جاتی ہے، اس کی بدعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، اور مسافر کی بدعا، اور تیسری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی بدعا جو ہے وہ بھی جو ہے رد نہیں کی جاتی۔ جس طرح دعا جو ہے ماں باپ کی اولاد کے حق میں یہ رد نہیں ہوتی، اسی طرح بدعا جو ہے وہ بھی رد نہیں کی جاتی، بدعا جو ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہے، لیکن ماں کی خدمت میں لگے رہے، ماں کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ اماں سے اجازت لی میں حضور کو دیکھا ہوں، 20 سال حضور کی حیات طیبہ پائی۔ اے حضور، اماں نے کہا کہ حضور کو گھر میں دیکھنا، کشانہ قدس میں اگر حضور ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ واپس آ جانا، اسی وقت واپس آ جانا۔ یمن سے کرن سے سفر کیا، مدینے میں پہنچے، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے دیکھا حضور کشانہ نبوت، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور کشانہ نبوت سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا تھا اگر حضور گھر میں نہیں ملیں گے انتظار نہیں کرنا، واپس آ جانا، ماں کا حکم تھا۔ عرض کی آقا اویس آیا تھا، لیکن ماں کا حکم تھا آپ کی دید کے بغیر ہی لوٹ رہا ہے، کیونکہ ماں کا حکم ہے، پیغام دیتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہو ویسے کرنی جو پھر ماں کا حکم کہ اللہ رب العزت ماں کی فرما برداری اور اتباع کیا، اللہ کریم کے محبوب نے یہ اجر دیا۔ حضور صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر ویسے کرنے کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں اویس جو ہے، اویس وہ جو صحابیت کے درجے کو نہیں پا سکے،
لیکن رسول محتشم ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا کہتا یہ اتنی دور سے آیا ہوں، چل تھوڑی دیر 2 4 دن 5 دن انتظار کر لیتا ہوں، حضور آ ہی جائیں گے، مدینے کے اندر ہی ہیں، کہیں باہر نہیں گئے۔ نہیں، ماں کا حکم تھا اویس حضور ملے تو ٹھیک ہے نہیں تو وگنا واپس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کرتے تھے اویس میرا وہ عاشق ہے، امام العاشقین، اویس میرا وہ عاشق ہے کہ جس کی دعا سے اللہ میری امت کے لاکھوں امتیوں کو جہنم سے نکالے گا۔ وہ کیوں ملا، کیوں اجر؟ حضور نے فرمایا ویسے کرنی، تو کرن کے اندر رہ کر ماں کی خدمت کرتا رہا، حضور ناراض نہیں ہوئے کہ میری دید نہیں کر سکا، پھر بلا لیا، نہیں، فرمایا ویسے کرنی تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، کرن سے تیری محبت کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے، کرن سے تیری محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ ویسے کرنی رضی اللہ جنہوں نے حضور کی امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کی، یہ اجر کیوں ملا؟ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ تو احباب وقار، یہ آج کل یہ بہت عجیب و غریب دور آ چکا ہے، انسان جو ہے علم سے، اسلام سے، دین سے دور ہے، وہ کالج اور یونیورسٹیز کا مطالعہ اور وہ ہم ہر طرح کے علم کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ماں باپ کے جو آداب ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے بیٹا ماں کا یہ درجہ ہے، باپ کا یہ درجہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور پھر یہ اچھی اولاد جو ہے ان کو سکھائیں بھی، ان کو بتلائیں بھی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا نا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے اولاد پر، نبی پاک حضرت رحمہ فرمانے لگے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو ہر جمعے کو ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے، ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس سے بھی جو ہے ماں باپ کو جو ہے وہ راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ العزیز، اگر کوئی ماں باپ کا گستاخ ہے تو یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے باادب بن جائیں گے۔ جن کے پاس ماں باپ ہے وہ خدا کی قسم ان کے پاس گولڈن جو ہے چانس ہے، یہ اللہ کریم نے ان کو زندگی کے اندر بڑا اچھا موقع عطا کیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کریں، گزاریں۔ اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں جو سنا ہے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا با ادب بنائے، ماں باپ کے لیے نرمی کے بازو بچھانے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کو